بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور اگر ہم حسین کے قاتل سے محبت رکھیں کیا اللہ راضی ہوگا؟ کیا رسول راضی ہوگا؟ حسین ابن علی جب فرماتے ہوئے نظر آ رہے ہیں مثلی لا یباجع مثلا، مجھ جیسا حسین جس کی محبت سے رسول کی محبت کی تکمیل ہوتی ہے، جس کی محبت سے خدا کی محبت کی تکمیل ہوتی ہے، وہ حسین یزید جیسے نجس کردار و افکار کے مالک کی بیعت نہیں کر سکتا۔ اور آج دنیا یزید کی وکالت کرے۔ کون یزید؟ آئے تھوڑا سا تاریخ کے آئینے میں دیکھتے ہیں، جسے مورخین شیعہ نے نہیں بڑی ذمہ داری سے ابن خلدون ہو، تاریخ طبری ہو، ابن عساکر ہو، جتنے بڑے بڑے مورخین علماء اہل سنت کے، اب بعض کتابوں کے تو تراجم بھی ہو چکے ہیں، اگر ان تراجم کی طرف غور کریں، علماء اہل سنت کے امام، چار اماموں کے اقوال، مورخین کے اقوال موجود ہیں کہ یزید فاسق و فاجر ہے، یزید کے افکار کافرانہ۔ اس ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور پریس کریں ہماری نیو ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے۔ یزید کے افکار مشرکانہ تھے، وقت کے دامن میں گنجائش نہیں ہے، ورنہ ان علماء اہل سنت محدثین کی کتابوں کے ساتھ میں حوالے نقل کرتا کہ علماء کی ایک فہرست ہے جنہوں نے یزید کے کفر کے فتوے دیے، جنہوں نے یزید کے مشرک ہونے کے فتوے دیے، جنہوں نے یزید کے گمراہ ہونے کے فتوے دیے، لیکن ذرا ہم تاریخ کے آئینے میں دیکھتے ہیں یزید کون ہے۔ آئے مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر کے فرزند عبداللہ ابن عمر، جب ان پر یزید کی بیعت پیش کی گئی، انہوں نے یہ بات کہہ کے ٹھکرا دی، میں لعنت بھیجتا ہوں یزید ملعون پر، جو کتوں اور بندروں کا تماشا دیکھتا ہے، جو سنت نبی کا مذاق اڑاتا ہے، میں ایسے فاسق و فاجر کی بیعت نہیں کر سکتا۔ یہ حضرت عبداللہ ابن عمر وہ کہہ رہے ہیں، رد کر رہے ہیں۔ کون؟ یزید۔ اس کے افکار کیا ہیں جو تاریخ علماء اہل سنت نے نقل کیا بڑی دیانت سے؟ یزید شارب الخمر، شراب پینے والا۔ جب امیر شام نے، یزید کے باپ نے بیٹے کو کہا بیٹا مسلمانوں میں بیٹھ کر عام شراب نہ پیا کر، اس نے کتاب خدا کا کیا مذاق اڑایا۔ کہا اللہ نے قرآن میں نہیں کہا ویل للشاربین، اللہ نے یہ قرآن میں نہیں کہا شراب پینے والوں پہ ویل ہے، بلکہ اللہ نے قرآن میں نمازیوں کے بارے میں کہا ہے ویل للمصلین، نمازیوں پہ وائل ہے۔ یعنی وہ قرآن کی آیات کو اپنی طرف سے چینج کر کے اپنے معنی کو، جبکہ اللہ جو مذمت کر رہا ہے جن نمازیوں کی، وہ ریاکار ہیں، وہ اور نمازی ہیں جن کی قرآن مذمت کر رہا ہے، لیکن یہ شراب کی حلیت پہ قرآن کے حکم کو بدل رہا ہے۔ اور تاریخ کے اوراق گواہ ہیں، بڑے دربار میں اپنے تخت پہ اس نے بیٹھ کے کہا تھا لا حاجت لی فی الصلاۃ، مجھ یزید کو نماز کی کوئی ضرورت نہیں ہے، مجھے نماز کی کوئی حاجت نہیں ہے۔ اے حسین ابن علی کا چاہنے والا، اے رسول اللہ کا کلمہ پڑھنے والا، خبردار تیرے اندر یہ فکر نہیں آنی چاہیے۔ اگر کوئی یہ کہے مجھے نماز کی ضرورت نہیں ہے، مجھے نماز کی حاجت نہیں ہے، یہ حسینیوں کا کردار نہیں ہے، یہ فکر ملی ہے تو در
دربار یزید سے ملی ہے. یا علی نماز کی ضرورت نہیں ہے. یہ نعرہ پہلا بلند کرنے والا یزید ملعون، شراب پی کر مذاق اڑانے والا اور ستیلی ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، پھوپھیوں بہنوں اور ماؤں سے، ستیلی ماؤں سے زنا کرنے والا یزید، جو علماء نے تاریخ میں بڑی امانت سے نقل کیا. یہ صرف شیعہ تاریخ کی بات نہیں کر رہا ہوں، علماء اہل سنت کے جلیل القدر علماء نے جو تاریخ یزید نقل کی ہے، یہ یزید کا کریکٹر، یہ یزید کا کردار کیا تھا. یہاں تک مورخین نے لکھا یہ کتوں اور بندروں کو نچاتا تھا. جو ایک اس کا بندر جو بہت عزیز تھا، جس کے ساتھ اس کی محفل گم رہتی تھی، جب اس کا وہ بندر مر گیا، اسلام میں سب سے پہلے جس بدعت کا آغاز کیا وہ یزید نے کیا. وہ کون سی بدعت؟ اسلام میں حیوان کا غسل اور کفن نہیں ہے. سب سے پہلے حیوان کے غسل اور کفن کا اہتمام یزید نے اپنے بندر کے غسل اور کفن کا اہتمام کیا. لہذا آج متاسفانہ بعض ایسے مقامات دکھائی دیتے ہیں کہ کسی پیر نے یا کسی فلاں نے اپنے کتے کو غسل و کفن دے کے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کر دیا، یا کسی اور نے اپنی عقیدت و محبت کی وجہ سے شبیہ ذوالجناح اس کو غسل و کفن دے کر مسلمانوں کے قبرستانوں میں دفن کر دیا. میرا دوست، اسلام کا جو حکم ہے، اگر کوئی حیوان مر جائے آپ اس کو دریا میں بہا دیں، آپ اس کو نہر میں بہا دیں، یا پھر صحرا میں ایسی جگہ دفن کرے جہاں مسلمانوں اور مومنین کو اس کے متعفن ہونے کی وجہ سے اذیت نہ ہو. لیکن جو قبرستان مسلمانوں اور مومنین کے دفن ہونے کے لیے وقف ہو چکے ہیں، فقہ امام جعفر صادق کا متفق علیہ فتویٰ ہے، لا یملے کو صلوات پڑھ دے محمد و اہل بیت اللہم صلی اللہ. الوقف لا یملک الا اللہ، وقف کا کوئی مالک نہیں ہے سوائے اللہ کے. چاہے ہم سارے مل کے، چاہے میں اور آپ اپنا پورا گھر ہم اللہ کے گھر کے لیے وقف کر دیں، مجھے حق نہیں ہے میں اس وقت کے خلاف اس میں اپنی مرضی کا کام کروں. میں نے امام بارگاہ کے لیے جگہ وقف کی، مجھے حق حاصل نہیں ہے اپنی مرضی شامل کر کے میں وقت کے خلاف عمل کروں. میں مسلمانوں اور مومنین کے قبرستان میں، لہذا ہم جب یزید کے کردار سے پر لعنت کرتے ہیں، ایسا نہ ہو کہ یزید کا کردار بھی ہمیں اپنے گھروں میں دکھائی دیتا نظر آئے. آج ہم یہ کہیں یزید شرابی تھا، یزید زانی تھا، یزید بے نمازی تھا، یزید قاطع الرحم تھا، یزید سفاک تھا، یزید دشمن دین خدا تھا، یزید وحی الہی کا مذاق اڑانے والا تھا. ہم یزید کی افعال اور برائیوں کو یاد کر کے اس پہ لعنت کرتے رہے، اور ادھر سے یزید جب ہمارے کرتوتوں کو دیکھے اور وہ بھی بول کر کہے بندہ تو میری پارٹی کا ہے اور یہ بھی مجھے گالیاں دے رہا ہے. یزیدیت پہ لعنت کرنے سے پہلے اپنی زندگی سے یزیدیت کے کردار کو نکالنا چاہیے. صلوات پڑھیں محمد و اہل بیت صلی اللہ محمد. کون یزید؟
جو سنت نبوی، ایک صلوات پڑھے محمد و اہل بیت ذات، جو قرآن اور وحی کا مذاق اڑانے والا، کیا کہا؟ 10 اشعار گمراہی پر مشتمل ہیں یزید کے، جن میں آخری شعر میں جو تمام اشعار کا نچوڑ بنتا ہے، کہا لعبت بنی ہاشم بالملک ولا خبر جاء ولا وحی نزل الاعجاز باللہ، کہا یہ بنی ہاشم کا حکومت حاصل کرنے کا یہ ڈھونگ تھا، یہ ان کا کھیل اور تماشا تھا کہ یہ اسلام ہے، ورنہ نہ کوئی وحی آئی ہے نہ کوئی قرآن نازل ہوا ہے۔ یہ ایسے کافرانہ عقائد کا مالک ہے یہ یزید، یہ وہ عقائد، ایسا کردار، ایسی افکار کا مالک۔ اب دیکھیں ذرا، یزید نے 3 سال 8 ماہ حکومت کی ہے، لیکن ان 3 ماہ 8 ماہ میں ایسے ایسے جرائم انجام دیے۔ پہلا جرم، اپنی حکومت کے پہلے سال 61 ہجری میں ماہ محرم کیا ظلم ڈھایا؟ کربلا میں سید الشہداء، نواز رسول امام حسین ابن علی، جس حسین کی محبت کو رسول اپنی محبت کا حصہ قرار دے رہے ہیں، جس حسین کی محبت کو نبی اللہ کی محبت کا حصہ قرار دے رہے ہیں، اس نے امام حسین کے اوپر ظلم کیا۔ اور یہ واقعے کی تفسیر سنانے کا وقت نہیں ہے، پورا محرم اور سفر میں آپ علماء اور خطباء سے کربلا کے واقعے کو تفصیل سے سنتے رہتے ہیں۔ پہلا جو اس نے اقدام کیا وہ قتل حسین ابن علی سے، اور اس کی زندگی کا دوسرا 62 ہجری میں ماہ ذی الحجہ میں اس نے مدینے پہ حملہ کیا، مقام حرہ پر یزید کے لشکر نے حملہ کیا، 15,000 شامیوں کا لشکر آیا، کہا مدینہ مقام حرہ۔ لشکر نے کیا کیا؟ 3 دن کے لیے یزید کی طرف سے 3 دن کے لیے ہر کام کو مباح کر دیا گیا۔ 1000 جوان کواری خواتین کی عصمت و ناموس کو برباد کیا گیا۔ جو بڑے بڑے بزرگان دین مسلمانوں کی ناموس تھی، 1000 خواتین، یہ جو 15,000 کا لشکر آیا تھا، ان کی ناموس کو داغدار کیا۔ جو خواتین حاملہ تھی ان کے حمل گرائے گئے، جو بچے گودوں میں تھے بے دردی سے اپنی ہوس کی خاطر ان بچوں کو بھی قتل کیا گیا۔ بچے اپنے مقام پر تڑپتے رہے، خواتین اپنے مقام پر روتی رہی، اور فقط یہاں تک نہیں، تاریخ گواہ ہے کہ اس حملے میں 80 اصحاب رسول کا قتل عام کیا گیا۔ 1 صحابی نہیں، 2 صحابی نہیں، رسول اللہ کے 80 اصحاب کا قتل ہوا۔ مدینے کے بزرگ اور بڑی شخصیات میں سے 700 مقدس افراد، جن میں حافظان قرآن موجود ہیں، جن میں قاریان قرآن موجود ہیں، جن میں رسول کی احادیث کا علم رکھنے والے محدثین موجود ہیں، جن میں بڑے بڑے اپنے زمانے کے زاہد اور عبادت گزار موجود ہیں، ان 700 افراد کو بھی قتل کیا گیا۔ یہ 700 افراد، یہ اس کے علاوہ مدینہ شہر میں جو مسلمانوں کی تعداد تھی، جن میں بچے، جن میں بزرگ، جن میں جوان، 10,000 کی تعداد کے برابر مسلمانوں کا ناحق خون بہایا گیا۔
اتنا قتل عام ہوا، 3 دن مدینہ رسول میں زنا کو مباح کر دیا گیا، اور فقط یہاں تک نہیں، تاریخ گواہ ہے مسجد النبوی میں گھوڑوں اور گدھوں کو باندھا گیا، 3 دن کے لیے اذان بند کر دی گئی، 3 دن کے لیے نماز بند کر دی گئی۔ جو گھوڑے اور گدھے بول و براز کرتے تھے وہ قبر رسول تک آ جاتے تھے، سید الرسل کی قبر مبارک کی حتک اور توہین لازم آتی تھی۔ یہ اس قدر اتنا بڑا جرم یہ مدینے میں یہ قائم ہوا، یہ کس کے حکم پر؟ یزید کے حکم پر۔ یزید کا لشکر آیا، اب اتنا بڑا اس نے یہ گناہ کیا، لیکن ابھی اس سے اس کا جی نہ بھرا تھا۔ اس نے 63 میں ہجری میں اس نے کیا کیا؟ مکہ پہ حملہ کیا۔ صحابی رسول حضرت زبیر کا فرزند عبداللہ ابن زبیر، جنہوں نے کعبہ میں پناہ لی، یزید کا لشکر نے حملہ کر کے منجنیق کے ذریعے سے آگ کو کعبے پہ پھینکوایا، جس سے کعبے کا غلاف جل گیا، جس سے کعبے کی چھت جل گئی۔ اور فقط جہاں تک نہیں، حضرت ابراہیم کے زمانے سے لے کر حضرت عیسیٰ کے زمانے تک جو انبیاء کے جو تبرکات تھے وہ بھی سارے جل کر راکھ ہو گئے۔ اب سوال یہ ہوتا ہے، یزید نے خانہ کعبہ کی حرمت کو پامال کیوں کیا؟ یزید نے رسول اللہ کے شہر کی حرمت کو پامال کیوں کیا؟ ایک چیز سامنے سمجھ آتی ہے کہ یزید کا اقدام تھا ولایت کے سامنے، نواسے رسول حسین ابن علی کے سامنے۔ گویا آج ہمارے ایمان کے حصہ بھی کلمہ کی 3 صورتیں بنتی ہیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ۔ امامت رتبے کے اعتبار سے آخر میں ہے، لیکن چونکہ ہم امامت کو محافظ اسلام سمجھتے ہیں، یزید نے جب محافظان اسلام پر قتل کا اقدام کیا تو پھر اس کی جرأت تو رسالت کی ناموس کو برباد کرنے کے لیے تیار ہو گئی۔ جب اس کی جرأت رسالت کی ناموس کو برباد کر چکی، اب اس کی جرأت اس کو اللہ کی توحید کی توہین کرنے پر اس کو آمادہ کر دیا۔ گویا معلوم ہوا کہ جو محافظان دین، جو امام حق کے سامنے دشمنی میں آتے ہیں، وہ نبی کے بھی دشمن بن جاتے